حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یا ان کی حکومت وہ اس وقت کے سب سے بڑی حکومت تھی، اور ایسی حکومت تھی کہ جس کی نظیر اور مثال آج تک کائنات میں نہیں مل سکی۔ اللہ نے جنات، بڑے بڑے سرکش جنات، اس کی پوری جماعت، پورا گروہ جنات، اس وقت جتنے انسان ان کے آس پاس موجود تھے وہ، اور چرند پرند، ہر ایک حشرات، رینگنے والی ساری مخلوق، اڑنے والی ساری مخلوق، ہر ایک ان کے حکومت میں ان کے زیر اثر تھا۔ پھر ان میں سے سلیمان علیہ السلام نے کچھ افراد کو جنات میں سے، کچھ کو انسانوں میں سے، اور کچھ کو پرندوں میں سے اپنی فوج کے لیے، مخصوص کاموں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ ان کے باقی حکومت تو ساری چیزوں پر تھی، ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور اتنی تیزی سے چلتا تھا کہ وہ مہینوں کا جو سفر تھا، مسافت تھی، وہ منٹوں میں ہو جایا کرتی تھی، ایسی ان کی حکومت تھی۔ لیکن ان میں سے کچھ افراد کو سلیمان علیہ السلام نے خاص کاموں کے لیے مقرر کر رکھا تھا، تو آپ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں مرتب کر رکھا تھا۔ زمینی فوج تھی جو انسانوں پر مشتمل تھی، اور فضائی فوج تھی جو پرندوں پر مشتمل تھی۔ پرندوں کا کام کیا تھا؟ جب آپ کا لشکر چلتا تھا اور آپ چلتے تھے تو یہ اس وقت آپس میں مل کے پر کھول لیتے تھے، اور اوپر پورے لشکر پر یہ چھتری بن جایا کرتے تھے۔ اس چھتری کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا کرتا تھا تاکہ آپ پر سورج کی تپش نہ پڑے۔ ایسی اللہ نے حکومت عطا کی تھی۔ جنات کے ذمہ بڑے بڑے مشکل کام تھے، ان کو سمندروں میں ڈال غوطہ مارنے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، وہاں سے ہیرے جواہرات وغیرہ نکال کے لے آیا کرتے تھے، اس طرح کے کام ان کے ذمے تھے۔ اب پوری کی پوری بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کرائی تھی، پوری بیت المقدس کی تعمیر۔ تو یوں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑا مرتب تھا، بڑے سلیقے کے ساتھ تھا، جس طرح فوج میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ فہم یوزعون کا مطلب یہی ہے کہ وہ بڑی ڈسپلن کے ساتھ، بڑی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ آپ نے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جیسی ریجمنٹ ہوتا ہے، بریگیڈ ہوتا ہے، بٹالین ہوتا ہے، پھر اندر اس کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں۔ تو یوں سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ یہ پورا لشکر سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے ایک وادی پر آئے، وہاں چیونٹیوں کے بل تھے، گھر تھے۔ اس چیونٹی نے جب دیکھا نا، جو ان کی ملکہ تھی، چیونٹیوں کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، یہ چھوٹا سا یہ کیڑا اور یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، یہ اپنے اندر بڑی ترتیب اور ڈسپلن رکھتی ہے۔ ان میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے کتنی بڑی ہمت رکھی ہے اس چھوٹی سی مخلوق میں، یہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمت نہیں ہارتی، اپنے کام میں جٹی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا دانہ چیونٹی اٹھا کے لے جا رہی ہے، ایک دم وہ دانہ اس سے گر جاتا ہے، وہ چیونٹی اس دانے کو لے کے دیوار پہ چڑھ رہی ہے، وہ دانہ گر گیا ہے، چھوڑتی نہیں ہے، پھر آئے گی، پھر لے جائے گی، گرتے پڑتے منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ انسان کے لیے بھی اس بات میں سبق اور اشارہ ہے کہ انسان اتنی چھوٹی مخلوق ہمت نہیں ہارتی، اپنے کام کو پورا سر انجام دیتی ہے۔ تجھے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لگے رہو، بندے کا کام ہے لگے رہنا۔ تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ساتھیوں کی معاون، مددگار اور خیر خواہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیونٹیوں کی لائن جا رہی ہے، پھر ایک چیونٹی بھاگ کے جا رہی ہوتی ہے، وہ ان کو جا کے بتاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ روزی اور رزق ہے، مجھ سے وہ اٹھائی نہیں جا رہا، آؤ مل کے چلتے ہیں۔ پھر 2 یا 3 چیونٹیاں مل کے اس دانے کو دھکیلتی ہیں، مل کے کام کرتی ہیں۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہ یہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ کام کرتی ہیں، جہاں بھی جاتی ہیں پوری لائن کے ساتھ، ہماری جیسے نہیں بے ہنگم دھکم پیل کے ساتھ، کوئی آگے نہیں کر رہی ہے، کوئی پہلے نہیں کر رہی ہے، کوئی یہاں جا رہی نہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ترتیب سے ایک قطار میں ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہیں۔ 5ویں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتی ہیں۔
ایک دوسرے کی خیرخواہ ہوتی ہیں، اچھے برے کی تمیز ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں، انسانوں کی طرح بدخواہ نہیں ہوتی، برا نہیں سوچتی ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے لیے ان کی دلوں میں وسعت ہوتی ہے۔ تو وہ جو چیونٹی کی ملکہ تھی نا، بڑی ملکہ، اس نے جب یہ دیکھا نا اب ایک لشکر آ رہا ہے اور اس میں گھوڑے ہیں، اس میں اونٹ ہیں، اس میں انسان ہیں، اس میں جنات ہیں، تو وہ تو انسان کے پاؤں کے نیچے اگر چیونٹی آ جائے تو کیا محسوس ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اس نے فوراً کہا، قالت نملۃ، سردار ملکہ نے کہا، یا ایھا النمل، او چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے جو سوراخ ہیں ان میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جائیں؟ ابھی تو ہمارا کام پورا نہیں ہوا، ہماری روزی تو ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ فرمایا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالیں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں۔ کتنی خیر خواہ ہے چیونٹیوں کے حکمران اور ملکہ اپنی قوم کے لیے، یہ حکمرانوں کی خاصیت ہے، اچھے حکمران اپنی رعایا کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے بھلے کا سوچتے ہیں، ان کو ہلاکتوں سے، ان کو بربادیوں سے بچانے کی تدابیر کیا کرتے ہیں، فکر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، جو زندگی کیسی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی اپنی جیبیں بھرو، اپنے اپنے کام نمٹاؤ جی، جو کچھ الیکشن پہ خرچ کیا ہے ان 5 سالوں میں اکٹھا کرنا ہے، اگلے الیکشن کے لیے بھی کرنا ہے، نسلوں کے لیے بھی اکٹھا کرنا ہے۔ قوم جاتی ہے بھاڑ میں تو جائے، کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرے، کوئی قتل ہوتا ہے تو ہو، کہیں بدامنی ہوتی ہے تو ہمیں اس سے کیا ہے۔ لیکن چیونٹیوں کی حکمران ایسے نہیں تھی، لا یحطمنکم، مجھے تمہاری فکر ہے کہیں وہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت عمر کا وہ زمانہ کیا یاد آیا ہے، بات تو لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر کی بات، دارالحکومت کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں نا، حضرت عمر مدینہ منورہ میں بیٹھا کرتے تھے، دریائے دجلہ عراق میں ہے، دریائے دجلہ عراق میں ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے، قیامت کے روز عمر اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ انسان کی بات نہیں ہو رہی، کتے کی بات ہو رہی ہے، قریب والے کی بھی بات نہیں ہو رہی، ہزاروں کوس کے فاصلے پر بات ہو رہی ہے۔ ایک اور بات بھی سن لیجئے، ایک موقع پہ فرمایا دریائے دجلہ کے اوپر جو پل ہے نا، اس پل میں اگر کوئی گڑھا ہو، کھڈا ہو، اور گزرتے ہوئے اس گڑھے کے اندر کسی بکری کا پاؤں پھنس جائے اور وہ ٹوٹ جائے، بکری کے پاؤں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، بکری کا پاؤں اس گڑھے میں پھنس کے ٹوٹ جائے، اس کا جواب دے بھی قیامت کے دن اللہ کو عمر ہوگا۔ ہمارے ہاں تو سینکڑوں بچے گٹروں میں گر کے مر جاتے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنی لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ یہ حکمران تھے، اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما دیں۔ لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان اور اس کا لشکر، اس کے ساتھی تمہیں کہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالیں۔ چیونٹیوں نے کہا وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس کے ساتھی ان کے صحابی ہیں، بھلا وہ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ تو ظالم نہیں ہے، وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کیوں روند ڈالیں گے؟ چیونٹی نے اگلا مسئلہ بھی حل کر دیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اگر ان سے یہ کام سرزد ہو گیا تو نا علمی میں ہوگا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہو۔ تو یہ بات بھی صاف ثابت ہو گئی کہ زندہ پیغمبر ہیں، زندہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان سارے مومن ہیں، ان کے صحابی ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اگر چیونٹی آ جائے، اللہ نہ بتائے تو اس کا علم، اللہ نہ بتائے تو اس کا علم، غیب کا خاصہ جو ہے وہ صرف میرے اللہ کا ہے، عالم الغیب کی ذات ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ بتانا چاہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جب جدائی ہوئی، بھائیوں نے اٹھا کے اس کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ تھوڑا سا 2 کوس کے فاصلے پر یا 3 کوس کے فاصلے پر وہ کنواں تھا، یوسف علیہ السلام اس کنویں سے نکال دیے گئے، وہ قافلہ ان کو لے کے اسی راستے پہ لے کر کے چلا گیا۔ حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے سال روتے روتے گزار دیے، 40 سال حضرت یعقوب نے
اپنی اس یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں گزار دیے. وب یزت عیناہ، روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اللہ کریم نے نہیں بتایا، 2 کوس کے فاصلے پر پڑے یوسف کا علم اللہ نے. اور جب اللہ بتانے پہ آئے یوسف علیہ السلام کا وہ قمیض ان کے بھائی مصر سے لے کے چلے، ابھی مصر کی حد سے باہر نہیں نکلے، اس قمیض کی خوشبو اللہ نے اٹھا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچا دی اور فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جب بتانے پہ آیا تو مصر سے خوشبو پہنچا دی، نہ بتانے پہ آئے تو 2 کوس کے فاصلے پر بھی کچھ علم ہو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے بتا دے اور اللہ نہ چاہے تو نہ بتائے. تو غیب کا خاصہ اللہ کا ہے جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر مخلوق کے ہر ضرورت سے، ہر حاجت سے واقف ہے. اگر وہ زمین کی تہوں میں کے اندر رہنے والی مخلوق ہے، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کریم کو اس کا علم ہے. اللہ اس کی حاجت کو جانتے بھی ہیں، پوری بھی کرتے ہیں. نہ بتانے پہ ہے تو نہیں بتایا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو چیونٹی بتا رہی ہے کہ اگر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند بھی دینا، نہ علمی میں روندے گا، نہ پیغمبر جان بوجھ کے کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھی کسی پہ ظلم کرتے ہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے. واہ میرے اللہ، چیونٹی کتنی خیر خواہ ہے اپنی مخلوق کی، اور پھر میرا کیا تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہے، کیسا نظام بنا دیا ہے، اس چیونٹی کی بات میرے کانوں میں پہنچا دی ہے. پھر اب اتنی بڑی سلطنت تھی نا، اور اکیلے پورے کے پورے اس لشکر میں ان انسانوں میں سلیمان علیہ السلام تھے جو جانوروں کی، حشرات کی، پرندوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی زبان تک جانتے تھے. تو یہ سن کے اگر ہمارا جیسا آدمی کوئی ہوتا، کوئی تھوڑی سی استعداد اور صلاحیت بڑے انسان کے اندر آ جائے، وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتا. میں بڑی چیز ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ استعداد ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. لیکن پیغمبر کی خاصیت کیا تھی؟ اتنی بادشاہت اور اتنی استعداد اور صلاحیتوں کے باوجود فوراً کیا کہنے لگے؟ رب اوزعنی ان